آپ کو لے چلیں گے کراچی، جہاں ایم کے ایم کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ دن رات موجود ہیں، ہم سے زیادہ ہمارے دفتر کے بعد آپ کا ٹائم لگ رہا ہے۔ آپ سب گواہ ہیں اور یہ شہر گواہی دے گا کہ آج 15 جنوری ہے اور 15 جنوری تک رات کے 1 بجے تک ہم اس شہر کو انصاف دینے کے لیے اور اس بات کے لیے کہ یہاں کے ایک ایک بالغ شخص کی رائے دہی کا احترام، ان کو گنا جانا اور ان کا مینڈیٹ، اس کا احترام کیا جائے۔ آپ سب گواہ ہیں کہ ہم اس پوری بلدیاتی الیکشن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں پہلے ہی دھاندلی ہو چکی ہے، یہ پری پول ریگنگ ہو چکی ہے، اس لیے اس انتخاب کو کوئی انتخاب نہیں سمجھ سکتا اور ہم اس کو انتخاب ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم نے صحیح راستہ اختیار کیا، ہم نے سڑکوں کے بجائے ہم نے ایوانوں میں آواز اٹھائی، قانون سازی کی کوشش کی گئی، عدالتوں میں گئے، الیکشن کمیشن کے پاس گئے، اور الیکشن کمیشن کا ادارہ محض اس لیے بنایا گیا ہے، عوام کے ٹیکس سے یہ ادارہ اس لیے پلتا ہے اور چلتا ہے کہ جمہوریت جو واحد راستہ ہے جس پہ چل کے پاکستان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے، وہ اس جمہوریت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انتخابات شفاف، غیر جانبدار اور ایماندارانہ ہونی چاہیے۔ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے اور الیکشن کمیشن کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حلقہ بندیوں پر نظر رکھے۔ حلقہ بندیاں بنانا قانوناً اور آئین کے حساب سے صرف اور صرف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہمیں یہ کہنے کی اجازت دیجیے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے، اور جب اس کے جانب سے اس کوتاہی پر ہم نے اس کے سامنے جا کر انصاف مانگا ہے اور ان کی نظر ان کی اس کوتاہی پہ ڈالی ہے، تو انہوں نے کبھی بھی سنجیدگی کے ساتھ ہمارے اس اعتراف کو اس اعتراض پر یہ اعتراف نہیں کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہم اپنی غلطی کو درست کریں گے۔ ہمیں عدالتوں نے بھی کہا کہ انصاف مانگنے کے لیے آپ صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، آپ بتائیں کہ ایسا بلدیاتی انتخاب جس میں نہ ووٹر لسٹ صحیح ہے، نہ حلقہ بندی صحیح ہے، نہ ہی انتظامات مکمل ہیں، اس پہ کس کو جتوانے کی یہ سازش اور کوشش ہے۔ جہاں تک حکومت میں رہ کر ہم آپ کے حق رائے دہی کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے رہے، ہم نے کی، ہم حکومت میں تھے اور اب ہم نے اپنی سیاسی طاقت کے ساتھ اور سیاسی دباؤ کے ساتھ صوبائی حکومت کو بھی قائل کیا کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے۔ اس حوالے سے انہوں نے کئی آرٹیکل کے ساتھ الیکشن کمیشن کو یہ بتانے اور جتانے کی ضرورت محسوس کی اور یاد دلایا کہ آپ کو حلقہ بندیوں کے حوالے سے دوبارہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آج 15 جنوری ہے، آج کے دن تک ہم انتظار کرتے رہے، آپ خود گواہ ہیں، آپ نے ہمیں آتے جاتے اور اس شہر کے لیے اور حیدرآباد کے لیے انصاف لینے کے لیے ہم تقریباً 6-8 مہینے سے ہر سطح پہ جد و جہد کرتے رہے، ہر جگہ آواز بلند کرتے رہے، لیکن ہمیں اس وقت تک انصاف نہیں ملا۔ ہم کراچی اور حیدرآباد کے ووٹ کے احترام کے لیے جو کوششیں تھیں ہماری، وہ بھی ہمیں اب کامیاب ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ تو ایک ایسے الیکشن میں آپ کو بھی پتہ ہے، ان تمام
जाली हल्का बंदियों और दोहरी वोटर लिस्ट के बावजूद इस वक्त भी सबसे बड़े प्लेयर हम थे। इस वक्त भी हमारा वोटर इतनी बड़ी तादाद में था कि जिस तरह सूबा वफाकी हुकूमत हमारी मदद के बगैर नहीं बन सकती थी, यहाँ का बल्दिया भी हमारी मदद के बगैर नहीं बन सकता था। लेकिन हमारा मतमय नज़र, हमारी कोशिशें मेयर के लिए नहीं है, इस शहर की सही नुमाइंदगी के लिए हमने कोशिशें की थी। इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं सुनी। मुझे ऐसा लगता है कि MQM को और महाजर कौम को और सिंध के शहरी इलाकों को दीवार से लगाने और दीवार में चुनवाने के लिए कोई कौमी इत्तेफाक राय मौजूद है। कोई ऐसा कौमी इत्तेफाक राय है कि ऐसी आवाज़ को, जो मिडिल क्लास की आवाज़ है, ऐसी आवाज़ जो तहरीक पाकिस्तान की बाज़गश्त है, उसको आवाज़ को दबाया जा सके। लिहाजा आप सब की मौजूदगी में हम इंसाफ ना मिलने पर, इलेक्शन कमीशन के रवैये पर और बेहिसी पर हम एहतजाजन कल के इंतखाब से, आज के इंतखाब से दस्तबरदार हो रहे हैं। और तमाम जमहूरियत पसंद लोगों, कराची की शहरियों, महाजरों, पंजाबी, पठानों, सिंधियों, बलोचियों, सराइकियों को, तमाम हक परस्तों से कराची और हैदराबाद के सबसे दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि यही वक्त है कि अपने हक के लिए खड़े होइए। यही वक्त है, बताइए कि आप जमहूरियत पसंद हैं और आप शफाफ, ईमानदाराना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के अलावा उसकी किसी दूसरी किस्म को, किसी दूसरे तरीके को कबूल करने को तैयार नहीं है। कल अपने घर पे बैठकर हमारे इस एहतजाजी दस्तबरदारी का साथ दीजिए। आप भी दस्तबरदार हों वोट देने के हक से, क्योंकि आपके वोट को सही तौर पे गिना ही नहीं जाएगा। कराची में 18 के इंतखाब गवाह है। जो लोग जीते थे वो हैरान थे और जिन्होंने जितवाया था वो परेशान थे। अब मुझे नहीं पता कौन जितवाना किसको चाहता है। लिहाजा एक ऐसा इंतखाब जिसमें कराची, हैदराबाद के आम फर्द के लिए कुछ नहीं है, एक ऐसा इंतखाब जिसके बतन से जमहूरियत फूट ही नहीं रही है, एक ऐसा इंतखाब जो एक मैंडेट की निशानदेही नहीं कर रहा है, एक मैंडेट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, जेन्युइन मैंडेट को। तो हम इस गुनाह में शरीक ना हो। आप सब के मुस्तकबिल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। इससे आपको, आम शहरियों को, इस इंतखाब के सम्राट से कोई फायदा नहीं, आप तक पहुंचना ही नहीं है सम्राट। तो मैं दोबारा तमाम लोगों से अपील करता हूं कि जो साजिश है, और इस शहर में हम चाहते थे कि ईमानदाराना इलेक्शन हो, चाहे कोई जीते, जो जीतता हम उसको ही जीता हुआ कामयाब समझते। इंतखाबात में कामयाब होने के लिए कोशिशें करना ये सबका हक है, लेकिन इंतखाबात छीनने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो हम एहतिजाजन दस्तबरदार हो रहे हैं और कल के इंतखाब को, कल के इलेक्शन को हम इलेक्शन तस्लीम करते नहीं हैं। इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हम जाकर कल से ही अवामी राय को मुज्तमे करेंगे, अपने लोगों को खड़ा करेंगे और बताएंगे कि ये इंतखाब आपके खिलाफ एक साजिश है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दें कि ये आपने ये फैसला जो किया है, इससे ये नहीं कि आपने दूसरों के लिए मैदान जो है वो खुला छोड़ा है। अगर आप रहते इसमें तो फिर मुकाबला तो होता, कम से कम ये तो जनाब, जीतना महज अवाम को हरा के जीतना, उसूल हार कर इंतखाब जीतने वाले हम नहीं है जनाब। जब हमने 93 में बाइकाट किया था कौमी असेंबली का, और कौमी असेंबली में एक बंदा हमारा नहीं था,
ہماری آواز کو پھر بھی کوئی دبا نہیں سکا. اور جن لوگوں نے 93 کے انتخابات میں اس کے باوجود حصہ لیا وہ تاریخ کا حصہ بن گئے. جہاں سے ہم نے 1,47,000 ووٹ لیا, کراچی کے ایک نامی گرامی احترام کے قابل جو امیدوار سامنے کھڑے تھے وہ 17,000 ووٹوں سے ایم اے بنے. وہ اسمبلی میں جا کے ایک دن بات نہیں کر سکے. وہ ووٹوں سے تو جیت گئے لیکن اخلاقی طور پہ وہ ہار گئے سارے لوگ. اور اب بھی جو لوگ انتخابات میں کھڑے ہوں گے اخلاقی طور پہ وہ انتخابات ہارے ہوئے لوگ ہیں. 2000 دوسرا یہ ہے جو بھی اب کراچی میں میئر آئے گا ایم کیو ایم کی خیرات پہ آئے گا. ہم نے 2000 جب جماعت اسلامی سازش کا مکمل طور پہ حصہ بنی ہوئی ہے, اس کو پتہ ہے, مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ جیری مینڈرنگ ہوئی ہے, بدترین جیری مینڈرنگ ہوئی ہے, پھر بھی انتخاب میں حصہ لینا چاہتے ہیں. ہم پہلے بھی جب ایم کیو ایم نہیں تھی, جب یہ جماعت اسلامی یہاں کی میئر بنی ہے, ہمارے آنے کے بعد کبھی نہیں بنی ہے. کر لیں دوبارہ آپ, یہاں پہ آ کے ہم نے آپ کو موقع دیا نا 2001 میں, آپ ایسا کر دیتے کراچی کے لوگوں کے لیے کہ ہم دوبارہ ہم نہ آ پاتے. جب بھی آپ کے 2 سالہ دور کے بعد ہمارا یہ میئر آیا, لوگ بھول گئے کون سا میئر تھا, پھر ان کا میئر آیا, پھر ہمارا یہ میئر آیا, سب بھول گئے. آپ بتائیے کراچی کی کس دور کی لوگ نشاندہی کرتے ہیں؟ کون سا دور تھا جس میں دنیا کہہ رہی تھی کہ کراچی ترقی کر رہا ہے؟ ایم کیو ایم کا دور تھا یا کوئی اور دور تھا؟ اس سے پہلے بھی جس دور میں 28 سال کے ایک میئر نے تمام تر نامساعد حالات اور اس کے باوجود ورلڈ بینک سے پہلا ماس ٹرانزٹ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ہمارے دور پہ بنا ہے. تو جناب آپ ہمارا انتظار کیجئے, یہ انتخابات اور اس کے نتائج یہ شہر قبول نہیں کرے گا. شہر کے اصل وارث دوبارہ واپس آئیں گے. خالد بھائی, آپ نے یہاں پر ہی کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آصف علی زرداری یہ بتائے گا وفاقی حکومت کا حصہ ہے. کل آپ کو پرائم منسٹر نے فون کیا, فضل الرحمان صاحب نے فون کیا, زرداری صاحب نے فون کیا, آپ کی کہیں کوئی بات نہیں سنی گئی, تو کس وجہ سے؟ جناب بات سنی, سب نے بات سنی, اور یہ بات سنی اور اس کے لیے بھیجا بھی گیا ہے. ہم نے دیکھیں ہمارے لیے بڑا آسان تھا, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری تاریخ رہی ہے, مخاصمت کی بھی رہی ہے, مخالفت کی بھی رہی ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس دفعہ انہوں نے کم سے کم یہ بات مانی اور اپنی کچھ چیزیں الیکشن کمیشن تک بھیجی تھیں. وزیر اعظم آخر تک ہمیں فون کرتے رہیں, کوششیں کرتے رہیں. ہم جا کے اور پوچھیں گے, ہم پوچھیں گے بھی کہ اگر وزیر اعظم کے پاس یہ اختیارات ہی نہ ہوں تو ہم کیسے مل کے ان کے اختیارات کو بڑھا سکتے ہیں, ورنہ پھر ہمارا جمہوریتوں کے لیے کہاں بیٹھنا ضروری ہے کہاں نہیں, اس کا ہم فیصلہ کریں گے. اور یہ بات وضاحت کر دوں آپ کے سوال کے ساتھ کہ ہم نے جب آپ غور کیجئے گا, جب ہم نے اتحاد کر کے وزیر اعظم بنائے ہیں یا حکومتوں کو حصہ رہے ہیں, یہ وہ دور تھا جب ہم نہ ہوتے تو حکومتیں بن نہ پاتی اور جمہوریت بچ نہ پاتی, پہلے بھی اور آج بھی. اس لیے ہم دوبارہ یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ جمہوریت کو بچانے کی ہم پہ ذمہ داری عائد ہے, ہم بچائیں گے, حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے جمہوریت کے استحکام کے لیے, کیونکہ اس کے ساتھ پاکستان کی بقا وابستہ ہے. کل تک آپ یہ کہتے تھے کہ الیکشن ہو کر دکھائیں, ہم ہونے نہیں دیں گے, آج آپ کہہ رہے ہیں بائیکاٹ کر رہے ہیں, تو آپ نے شکست سے پہلے شکست تسلیم کر دی. نہیں جناب, یہ انتخاب ہے ہی نہیں جس میں ہم نے یہی کہہ رہے تھے نا, جو انتخاب میں ہم حصہ نہیں لے رہے وہ انتخابات نہیں ہے. اور دیکھیے گا انتخابات کی کیا صورتحال ہوگی, یہ شرمندگی بن کے نظر آئے گا. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہاں کھڑے ہوئے کہا تھا کہ آصف علی زرداری سے بات ہوئی ہے, وہ مین آف دا ورڈز ہیں, وہ ہماری بات سنیں گے, لیکن ہم نے دوسری طرف دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری کے جو بیانات آج شام تک آئے وہ کہیں پر بھی مساحت والے نہیں تھے. ٹھیک ہے, وہ زرداری صاحب نے, پیپلز پارٹی نے آپ لوگوں کو بڑے طریقے سے کارنر کیا ہے, بڑے طریقے سے انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا, آپ کو بہلایا. نہیں, یہ نوٹیفیکیشن جو تھا 10-1 یہ ہم نے ہی کہا تھا نا, کیونکہ یہ وہ اختیار جو کہ محض صوبائی حکومت کا ہے وہ استعمال کیا تھا. الیکشن کمیشن کے بعد اختیار نہیں تھا اس کو ٹرن ڈاؤن کرنے کا, اختیار ہی نہیں تھا. زرداری صاحب نے یہ بھی الیکشن کمیشن کو بھجوایا, اور پھر جو اس وقت حالات ہیں وہ بھی 34 ہے کیا, 34 سیکشن 34 بھی کیا نا, 2 ہاں,
یعنی کہ انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا، اصل کام کرنا تھا الیکشن کمیشن کو، اس نے نہیں کیا ہے، یہ احتجاج بھی اس کے خلاف ہے۔ اور ہمارے تمام تر جو ہمارے احتجاج ہے، ہمارا جو اعتراض ہے، جو ہمارے اختلافات ہیں، اس کے باوجود ہم موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑے رہ کر اس مشکل وقت میں، جب معیشت بھی بڑے نشانے پر ہے، پولیٹیکل اسپیس بھی اور فائنینشیل اسپیس بھی کم ہوتی جاتی ہے، سکڑتی جا رہی ہے، ہم بلیک میل نہیں کریں گے کسی کو، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ دیں گے اور یہ انتخابات احتجاجاً دستبردار ہو رہے ہیں تاکہ صحیح چہرہ دکھایا جا سکے۔ آپ کی بات نہیں مانی، بہت دنوں سے آپ لوگ کوشش کر رہے تھے، نالا آپ پیپلز پارٹی سے بھی دکھائی نہیں دیتے، تو کیا اتحاد سے الگ ہوں گے؟ اور اب پیپلز پارٹی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ آپ کا کیسا رہے گا صوبے میں؟ اور کسی کے دباؤ میں تو بائیکاٹ نہیں کیا آپ نے؟ کس کا دباؤ ہو سکتا تھا؟ آپ کا ہی ہوگا یار۔ ویسے ہمیں بتائیے کون دباؤ ڈال سکتا تھا اس وقت؟ اچھا ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری بہت ساری شکایتیں موجود ہیں، ہم تو اس پرٹیکولر اسٹانس کی بات کر رہے ہیں، اس میں اب ساتھ دیا۔ لیکن پیپلز پارٹی سے آرٹیکل 140 سے ہم مانگتے رہیں گے، ہم ہی منظور کروا کے دکھائیں گے۔ پیپلز پارٹی سے ہمارے علاوہ کسی نے پروونشل فائنانس کمیشن منظور نہیں کروایا، ہم نے کروایا ہے۔ یہاں کے کراچی، حیدرآباد، سندھ کے شہری علاقوں کا پروونشل فائنانس کمیشن کے ڈویزبل پول کے حساب سے 10% ان کی آمدنی کے حساب سے حصہ ہم نے منظور کروایا ہے۔ یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ ایم کیو ایم نے یہ کام ایم کیو ایم کے کارکنان کے لیے یا مہاجروں کے لیے نہیں، بلکہ ان شہروں میں رہنے والے ہر آدمی کے لیے کیا ہے، شہری سندھ کے لیے کیا ہے۔ خالد بھائی یہ فرما دیجیے گا کہ آج کارکنان کے لیے جو ہے وہ آج کارکنان کے لیے آپ کیا ہدایت دیں گے؟ کارکنان بھی ووٹر ہیں، آج تو ہم سب جا کے گھر میں رہیں گے اور کل سے نکلیں گے، پرسوں سے، کل اب 16 سے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے جو لوگ بھی یہاں پر پی ڈی ایم کے لوگ بھی کھڑے ہیں اور وہ بھی چوائسز لوگوں کے پاس ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر ووٹ ڈال کے نکلنا اس دھاندلی زدہ انتخابات کو جسٹیفائی کرنے کے برابر ہوگا۔ 16 سے متحد، منظم اور متحرک ایم کیو ایم کا کام شروع ہوگا۔ شہر کو پہلے ہی ہو گیا نا، ایک ہو گیا نا، باقی لوگوں کو آرڈیننس کی کل سے بات ہو رہی ہے، اگر الیکشن کمیشن نے آپ کی بات نہیں سنی تو گورنر سندھ آرڈیننس کی بات کرتے تھے، گورنر سندھ آرڈیننس پیپلز پارٹی کے اس سے نکال سکتے تھے، لیکن جو 10-1 جو کہ جس کا اختیار ہی نہیں تھا الیکشن کمیشن کے پاس، جب وہی اس نے خارج کر دیا تو اس کا بھی مستقبل ہمیں ایسے ہی نظر آ رہا تھا، تو اسی لیے ہم نے اس میں ایک چیز اور ایم کیو ایم کہنا چاہتی ہے آج کی پریس کانفرنس سے۔ یہ کراچی کے شہری بھی دیکھیں جو ہمارا احتجاج ہے وہ کس وجہ سے ہے۔ اسلام آباد میں وہاں کے لیے جو مختص ایوان ہے جو اسلام آباد کے حلقوں کا، انہوں نے طے کیا کہ چند مہینوں میں یونین کاؤنسلز کی تعداد بڑھائی جائے، اسی الیکشن کمیشن نے مانا ہے، جبکہ یہاں پر جو سندھ کا لوکل گورنمنٹ کا قانون یہاں کی اسمبلی سے پاس شدہ ہے، اس کا سیکشن 10(1) یہ کہتا ہے کہ حلقوں کی تعداد کا تعین صوبائی حکومت کرے گی، اور جب تعداد کا تعین ہو جائے گا تو 10(2) یہ کہتا ہے کہ اس پر الیکشن کمیشن حلقے بنائے گا۔ یہاں جب سندھ کی اسمبلی سے منظور شدہ قانون کے تحت سندھ حکومت وہ نوٹیفیکیشن واپس لیتی ہے، اس کو الیکشن کمیشن نہیں مانتا۔ ان دوہری چیزوں کو، ان ساری چیزوں کو مزید ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، کیونکہ ہم سندھ حکومت کے پاس اور الیکشن کمیشن کے پاس آئے تھے سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیو کے اوپر۔ آپ نے ایک بات کہی کہ آپ نے ابھی ایک پریس کانفرنس کے اندر یہ جملہ یہ کہا کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کوئی قومی اتفاق رائے پایا، بار بار کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، قومی اتفاق رائے پیدا ہوتا ہے۔ کیا اس قومی اتفاق رائے میں پی ڈی ایم بھی حصہ ہے یا صرف ادارے حصہ ہے؟ یہ عمومی بات ہے، یہ تو آپ تلاش کریں، یہ عمومی بات ہے، اس کو کسی ایک چیز سے نہ جوڑیں، یہ عمومی بات ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ بائیکاٹ کی سیاست سے جماعت اسلامی بہت پیچھے جاتے ہوئے ہمیں نظر آئی ماضی میں، آپ کو نہیں لگتا کہ ایم کیو ایم اس طرح کے بائیکاٹ سے پیچھے چلی جائے گی؟ یار 2001 میں جو ہے وہ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا، آ گئے تھے 4 سال،
میں بولتا نہیں ہوں ان کو، وہ ان کا 2001 میں بھی بھائی 2001 میں MQM نے بوائیکاٹ کیا تھا، اس بوائیکاٹ کے صدقے میں جو ہے وہ جماعت اسلامی کی حکومت آ گئی تھی، اور جو ہے وہ ان کے میئر صاحب نے بہت معذرت کے ساتھ، میں نے ان کی زندگی میں بھی کبھی کوئی بات نہیں کی، اور ہم نے صرف کام سے ان کو 3 مہینے میں فارغ کر دیا تھا ان کو. وہ تختی والے بابا مشہور تھے وہ بیچارے، اور وہ اپنی گاڑی میں تختی رکھ کر چلتے تھے، جہاں ان کو جگہ نظر آتی تھی وہ تختی ٹھوک دیتے تھے وہاں پہ. اور پوری کراچی میں جب میں آیا نظامت میں 2005 میں تو صرف تختیاں ہی ملی مجھے، پورے شہر میں تختیاں، کوئی پروجیکٹ نہیں ملا 3 مہینے میں. یہ جب یہ بات کرتے ہیں مجھے تو، میں کرتا نہیں ہوں یہ ساری باتیں، یہ جو ہے وہ یہ جو سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ کہ بھائی نام لے رہے ہیں اسلام کا، لعنت اللہ علی الکاذبین. میں تو کہتا ہوں بھائی ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. اگر یہاں پر سیاست میں کوئی اونچ نیچ چلتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے، نام اسلام کا لے کر اور اتنا جھوٹ، اتنی منافقت اور اتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ فرعونیت لا دی ہوئی ہے. ہم وہ جب PSP میں تھے، ہم چلے گئے ان کے دھرنے میں گئے تو ہم نے کہا بھائی ہم آپ لوگ تو گواہ ہو نا. ہم نے کہا بھی آپ کے جھنڈے کے نیچے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. وہ آدمی ڈر گیا. ہم نے کہا بھائی ہم وہ کیا کر رہے تھے ان کے دھرنے پہ، کیا ہو رہا تھا، کرکٹ کھیل رہے تھے. وہ 20 دنوں تک ان کو پیپلز پارٹی نے لفٹ ہی نہیں کرایا. وہ کرکٹ کھیل رہے تھے، فوڈ فیسٹیول لگا رہے تھے. ہم نے بولا یار چلو کچھ بھی لوگ ہیں شہر کے لیے بیٹھے ہوئے، چلو بھائی میں پوری اپنی کیبنٹ لے کے لڑکے لے کر چلا گیا وہاں. ہم نے کہا بھائی آپ کے پاس لڑکے نہیں ہیں، ہم آپ کے جھنڈے کے نیچے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. یہ ریکارڈ پہ بات ہے ساری. وہ بندہ ڈر گیا کہ یار یہ واقعی آنا جائے یہاں پر، پتہ نہیں اس کو کس نے ابھی نصیب میں ان کی بھی نہیں ہے. ساری انویسٹمنٹ ضائع ہونی ہے. یہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے نا ساری ضائع ہونی ہے. پتہ نہیں کھالوں کے پیسے ہیں، کہاں کے پیسے ہیں، مجھے نہیں پتا. وہ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر ہم نے دھرنے کی کال دے دی. پیپلز پارٹی کی ٹیم ہمارے پاس آ گئی. ابھی پیپلز پارٹی کی ٹیم ہمارے پاس آئی ہے، انہوں نے اسی رات 60% انہوں نے ہماری بات مان لی. ہم نکلنے والے کا چلو بھائی یہ بیٹھے ہوئے، ہم بھی آ کر بیٹھ جائیں گے، پیپلز پارٹی پہ پریشر پڑے گا حکومت پہ. ہم جب ابھی نکلنے کی بات کر رہے تھے، وہ جناب انہوں نے رات میں واٹس ایپ پہ 2:30 بجے رات میں، ہم سوئے ان کو دھرنے پہ چھوڑ کر، ہمیں سلا کر، وہ رات میں 2:30 بجے انہوں نے واٹس ایپ پہ معاہدہ کر لیا. کیا نہیں کیا واٹس ایپ پہ؟ صبح اٹھنے سے پہلے 8 بجے جو کیوں کہ کوئی اور اس کا جو ہے وہ گریڈ. تو یہ اس طرح کی بددیانتی کرتے ہیں اور اسلام کا نام لے. تو آپ نے جو سوال کیا 2001 میں MQM کے بوائیکاٹ کی وجہ سے وہ میئر بنے تھے، 5 سالوں تک خوب جتنے انہوں نے جو لگا دیے بہن، شکریہ ان صاحب کا نام لکھ کر جو میئر تھے ان کا شکریہ فلاں صاحب اور شاباش خود ہی کر رہے ہیں، خود ہی شاباشی دے رہے ہیں اپنے آپ کو. پورے شہر میں شاباش اور شکریہ کے بینر لگ گئے. MQM کا میئر آیا 3 مہینے کے بعد، کوئی نام لینے والا نہیں تھا. 5 سالوں میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں میں نے ایک بھی ان کے خلاف بات نہیں کی، ایک دفعہ بھی. لیکن کام سے جو ہے وہ فارغ کر دیا. ابھی بھی جو آئے گا حقیقی معنوں میں جب یہاں پر الیکشن ہوں گے، دیکھو یہ ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ بھائی عام آدمی کے لیے ایک کانسٹیٹیوئنسی میں ووٹوں کی تعداد ہے 80,000 90,000 80,000، جہاں پر سو کولڈ جو ہے وہ کراچی کے MQM کی کانسٹیٹیوئنسی کہلاتی ہے. وہ لوکلز کا جو ہے وہ لوکل کراچی آئٹس کا جو ہے وہ حلقہ ہے. دوسرا جو حلقہ جو پیریفریز ہے وہاں پر 7,000 8,000 10,000 روپے ایک حلقہ ہے. تو ایک UC چیئرمین جو بنے گا وہاں پہ، جو بھی کل بنے گا، اس کو 90,000 ووٹوں والے UC چیئرمین کو بھی 5 لاکھ روپے ملیں گے، اور 7,000 اور 10,000 ووٹوں کے والے UC چیئرمین کو بھی 5,000 ملیں گے. تو وہ 5 لاکھ ملیں گے. تو وہ 90,000 لوگوں میں 5 لاکھ کیا بانٹے گا؟ وہ تو مذاق ہی ہو گیا نا. یہ جو آج تک کی جد و جہد، دیکھو ہمیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمیں ابھی تو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے نا، لیکن یہ 2 دنوں میں 3 دنوں میں جتنی چیزیں ساری کہانیاں ہیں، یہ جینوئن بات ہے. یہ ابھی بھی ہم جائیں الیکشن میں، صبح جائیں تو اتنے بھائی یہ سارے مل کر الیکشن میں جائیں تو صبح جو ہے وہ ان سے تو زیادہ ہی ووٹ لے لیں گے. لیکن الیکشن میں جانا ایشو نہیں ہے بھائی. لوگوں کے مسائل اور لوگوں کے صحیح معنوں میں اگر آج ہم نے کمپرومائز کر اس ایشو کو ہم نے کل کر دیا، الیکشن میں جانے کا مطلب ہے کہ ہم نے اس حلقہ بندی کو تسلیم کر لی بات، پھر تو آپ کبھی اس پہ احتجاج کر ہی نہیں سکتے نا. تو ہم تو جب بھی جائیں گے، ان پیپلز پارٹی نے ایکسپٹ کر رکھا ہے کہ 50 سے زائد UCs بڑھنی ہے. یہ کسی پارٹی کی UCs نہیں بڑھنی ہے، کراچی کو فائدہ ہونا ہے یار. کیوں سیاست کر رہے ہیں پھر؟ اور وہ ساری ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ کورنگی میں بڑھنی ہے UC ساری. یہ ایگری کر رکھا ہے. ان کا ڈیمانڈ تو، ان کی ڈیمانڈ تو 70 UCs کی تھی. 53 UCs تو وہ مانے ہوئے ہیں، حکومت وقت مانی ہوئی ہے. اور انہوں نے اسی لیے تو 60 یہ جو
10-1 کا کے لیے انہوں نے جو آپ کہہ رہے ہیں پونچھل گورنمنٹ نے مانی بات پونچھل گورنمنٹ نے، اور ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھ کر دیا کہ ہاں بھائی ہم اپنی غلطی مان رہے ہیں، انہوں نے اپنی غلطی مانی ہے، غلطی مان کر کہا کہ بھائی ہم اس کو ڈی لمیٹیشن کو دوبارہ ہلکا، اور 50 سے 53 یوسیز بڑھ جاتی، 50 سے 53 یوسیز جب کراچی میں بڑھتی ہیں، آپ اندازہ کریں تو اس کے تو وہ اس یوسیز کے علاوہ تو کتنے پیسے اور آتے، کتنے نئے کینڈیڈیٹ اور ہوتے، کتنے لوگوں کو اب اس کے بغیر انتخابات ہو رہے، تو جو بھی کل میئر بنے گا یہ انتخابات ہو جائیں گے، کراچی کے لوگوں کی زندگی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، چند لوگ آئیں گے، مزے کریں گے اور وہ شور شرابہ کریں گے، اپنی جنہوں نے اپنے پہلے ہی کوئی ایڈوانس پکڑ رکھا ہوگا کہ بھئی ہمارے بینر زیادہ ہیں اور جو ہے ہمیں ایڈوانس دے دو، ان کو وہ اپنے ایڈوانس کی جو ہے وہ رقم پوری کریں گے، اس کے علاوہ لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پارٹی کا میئر بھی دیکھے گی۔ آپ نے اس وقت دیکھا کہ ایم کیو ایم کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے، جس میں خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ جمہوریت کے استحکام کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہماری کوششیں میئر کے لیے نہیں شہر کے لیے تھیں، دونوں شہروں کو عوام آج اپنے گھر بیٹھ کر احتجاج میں شامل ہوں، جو بھی میئر آئے گا ایم کیو ایم کی خیرات میں آئے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج سے عوامی رائے کو اجاگر کریں گے۔ ایم کیو ایم کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی الیکشن کے بوائیکاٹ کا اعلان بھی کیا گیا آج ایم کیو ایم کی جانب سے، اور کہا گیا کہ وہ بلدیاتی انتخابات کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایم کیو ایم نے بلدیاتی انتخابات سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس موقع پر خالد مقبول صدیقی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کی اور کہا کہ ہم انصاف نہ ملنے اور الیکشن کمیشن کے رویے پر آج کے الیکشن کا بوائیکاٹ کرتے ہیں۔ انتخاب میں کس کو جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، الیکشن کمیشن کو ان کی کوتاہی پر توجہ دلائی لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی۔ ایسا انتخاب جس میں حلقہ بندی نہ ووٹر لسٹ صحیح ہے۔ الیکشن کمیشن کی پہلی ذمہ داری حلقہ بندیاں ہیں، بلدیاتی الیکشن کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، یہ کہنا تھا خالد مقبول صدیقی کا۔ ایم کیو ایم نے بلدیاتی الیکشن کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور اس موقع پر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ 15 جنوری تک ہم شہر کو انصاف دلانے کے لیے کوشش کرتے رہے، دھاندلی ہو چکی ہے، ہم اسے انتخاب نہیں مانتے۔ حلقہ بندیاں بنانا صرف اور صرف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اسی وجہ سے ہم بلدیاتی انتخابات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہم نے ہر پول پر، ہر جگہ پر اور ہر مقام پر دھاندلی کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائی ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ اب گواہ ہیں کہ ہم نے بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس اور اپنے خدشات کا اور اپنے بوائیکاٹ کا اعلان کیا۔ بلدیاتی انتخابات جو کہ آج ہونے ہیں کراچی میں، اس کے حوالے سے اپنے بوائیکاٹ کا اعلان کیا اور کہا کہ انتخابات کو نہیں مانتے، بلکہ ایم کیو ایم نے بلدیاتی انتخابات سے دستبردار ہونے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اور اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو بھی کی گئی۔ خالد مقبول صدیقی نے آج گفتگو کی اور اپنے اس اعلان سے متعلق آگاہ کیا۔ ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی، اس میں ڈاکٹر فاروق ستار بھی شریک ہوئے اور اس میں مصطفیٰ کمال نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آج پریس کانفرنس میں بات کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ آپ لوگ گواہ رہیں کہ ہم نے بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، ہم نے ہر موقع پر ہر فورم پر آواز بلند کی ہے، بلدیاتی الیکشن کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، حلقہ بندیاں بنانا صرف اور صرف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، دھاندلی ہو چکی ہے، ہم اسے انتخاب نہیں مانتے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ 15 جنوری تک ہم شہر کو انصاف دلانے کی کوششیں کرتے رہے، الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے۔ الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہم تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ ہم اس بلدیاتی الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے۔ الیکشن کمیشن کی پہلی ذمہ داری حلقہ بندیاں ہیں، ایسا انتخاب جس میں نہ حلقہ بندی ہے اور نہ ووٹر لسٹ صحیح ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ الیکشن کمیشن کو ان کی کوتاہی پر توجہ دلائی لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی۔ اس انتخاب میں کس کو جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اہم خبر سے یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کیا۔ اب سے کچھ لمحات قبل ہی ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی ہے اور اپنے الیکشن سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ایم کیو ایم کا بلدیاتی الیکشن سے دستبرداری کا اعلان اور تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے آج کے ہونے والے بلدیاتی انتخاب کو، اور کہا ہے کہ ہم انصاف نہ ملنے اور الیکشن کمیشن کے رویے پر آج کے الیکشن کا بوائیکاٹ کرتے ہیں، یہ کہنا تھا خالد مقبول صدیقی کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج سے عوامی رائے کو اجاگر کریں گے۔